آقا ایک موقع پر ارشاد فرماتے، مفہوم ترجمہ کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں، اگر کوئی عالم کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے، آقا فرماتے اگر وہ گزر جائے تو اس کے گزرنے کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس قبرستان کے مردوں سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ یہ وہ علماء ہیں، آپ ان کو کم سمجھ رہے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں کوئی باہر سے آیا چیخ چاخ کے بول گیا یا ایسے ہی ادھر ادھر کر کے بولا یہی سب سے زیادہ کامیاب ہے؟ معاف کرنا، ایسا نہیں ہے۔ بڑا بڑا کامیاب مدرس یہاں پر جلوہ گر ہے، بڑا بڑا عالم جلوہ گر ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، مگر سنو مجھے خطاب آپ سے کرنا، لوگوں اپنے اوپر ذرا غور کرو، توجہ کرو، ایک مرتبہ صرف شریعت مصطفیٰ کے آئینے میں دیکھو، جو ہے نا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آپ دیکھ رہے ہیں، اور اسٹیج کی بہاروں میں بہار آ رہی، یہ ہمارے مراد آباد کی شان ہے، بہترین جید عالم، ہمارے بہت بہت قریبی تعلقات ہیں، حضرت علامہ مفتی عبد المنان کلیمی صاحب، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں جو جنگل میں منگل ہے، اللہ، ایک ذات وہ گزری ہے جن کا نام زاہد ملت ہے۔ آج فیضان دیکھ رہے ہیں پورے نیپال اور پورے ہندوستان میں، ارے ہم نے تو بنی بنائی پکی پکائی بریانی کھائی ہے، ان سے پوچھو لکڑی کھٹی کری، چاول جمع کی، مقصد مثلا اگر کوئی کھیت میں کام کر رہا اس کو پکڑ کے لے گئے پھر اس کو پڑھوایا، بڑا مشکل ہوتا ہے یہ، بڑا مشکل۔ اور آج یہ جتنی بہاریں ہیں، یہ جتنی بہاریں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سب انہی کی دین ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ ذرا توجہ اپنے اوپر دیکھنا، نبی نے فرمایا، ایک حدیث پڑھو، حضرت آگت حدیث یاد آئی، نبی نے فرمایا اطلب العلم من المہدی الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے گور تک، قبر تک۔ سمجھ میں آ رہی؟ اب مجھے یہ بتاؤ، حدیث میں اطلب العلم، علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک، مرنے تک، مگر نیپال میں اگر کوئی ایسا مدرسہ ہو جس میں 50 سال کے بزرگوں کا داخلہ ہو تو بولو، ہندوستان میں اگر کوئی ایسا مدرسہ ہو جس میں 40 سال کے لوگوں کو داخلہ ہوتا ہو تو بولو، پھر علم کا حاصل کرے، پھر علم کا حاصل کریں۔ لوگوں سنو سنو، زاہد ملت کی یہ ذات بتا گئی، جب تک دنیا پر تھے، ظاہری دنیا میں کام کر رہے تھے، علماء بن رہے تھے، لیکن اب انہی کے نام پر روپیہ پیسہ اکٹھا کر کے 1-2 رات کا جو جلسہ ہوتا ہے، اس کو جلسہ نہیں بلکہ مدرسہ بنا لیا کرو۔ کیا کر لیا کرو بولو؟ اب مدرسے میں کودا نہیں جاتا، مدرسے میں کوئی کام غلط نہیں ہوتا، اب پڑھائی شروع ہوتی ہے، ذرا توجہ رکھو، آقا فرماتے لا يقبل الله عز وجل صرفا ولا عدلا، عاق وملان ومكذب بقدر۔ اس حدیث کو دیکھنا، ترجمہ کروں گا بالکل آسان لفظوں میں، علماء کے لیے نہیں، آپ کے لیے، سب مجھ سے زیادہ جانکار، سمجھ میں آ رہی ہے؟ توجہ ہے نا؟ آقا نے فرمایا 3 قسم کے لوگ
اپنے آپ میں، اپنے گریبان میں جھانک جھانک کے دیکھنا، چاہے وہ کمیٹی والا یا تم ہو۔ آقا نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے بھی ہیں جو جلسہ کرے ان کا جلسہ قبول نہیں، جو نعت پڑھے ان کی نعت بھی قبول نہیں، تقریر کرے تقریر بھی قبول نہیں، اور آگے بڑھو اگر جو وہ نماز پڑھے ان کی نماز بھی قبول نہیں، روزے رکھے روزے بھی قبول نہیں، زکوٰۃ اور حج بھی قبول نہیں، لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا، ان کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ کتنی طرح کے لوگ ہیں بولو؟ اب چھانٹی ہو اپنے آپ میں حدیث پڑھوں گا بتاؤں گا، مجھے پتہ نہیں ہے تمہارے کارنامے کیا، میری تقریر تھوڑی اصلاحی ہوتی ہے، توجہ رکھنا۔ کتنی طرح کے لوگ ہیں بولو؟ اب ان تینوں کو کھولوں گا، اور ان میں سے ایک پر تھوڑا بولوں گا، بتاؤں گا تینوں کو۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم لوگ دنیا میں رہ رہے ہیں اور بڑا فخر کر رہے ہیں لیکن سب کچھ بیکار؟ ایک مرتبہ یہ بھی دیکھا کرو، شریعت مصطفیٰ کا آئینہ۔ او لوگوں سنو، نبی فرماتے تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کا نہ فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے۔ نفل اور فرض میں ساری چیزیں آ گئی، کوئی یہ کہے کہ جلسے کا نام کہاں سے ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ نمبر 1 کھولوں، سننا چاہ رہا؟ کون سا ایسا مجرم ہے، کون سا ایسا گنہگار ہے، کس نے ایسا گناہ کیا، کس نے ایسا کام کیا؟ اللہ، اگر کوئی شراب پی لے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، اگر کسی نے شراب پی لی، سمجھ میں آ گئی؟ یہ فعل حرام ہے، بہت بڑا گناہگار۔ لیکن سنو، اگر شراب اس کے نشے سے باہر آ گیا، کپڑے پاک صاف ہیں، شرائط پورے نماز کے پائے جا رہے ہیں، ہوش و حواس میں، اب جا کر کے مسجد میں وقت ہوا نماز کا، نماز پڑھے تو شرعاً اس کی نماز قبول ہو جائے گی۔ لیکن کون سا ایسا مجرم ہے، کون سا ایسا گنہگار؟ اتنے لوگوں میں کم سے کم 10% تو نکلیں گے، 10% تو ضرور ہوں گے۔ کون ہے وہ جس کی کوئی عبادت قبول نہیں؟ سنو، نمبر 1 نبی فرماتے ہیں جس کے ماں باپ اگر جس سے ناراض ہے، جو ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، ماں باپ کو ستاتا ہے، اگر ماں باپ کا نافرمان ہے تو اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ میسج اور ہر چیز کی حد ہوتی ہے، یہ بھی بتا دوں کیونکہ مفتیان کرام بیٹھے ہیں۔ توجہ، اگر کسی کے ماں باپ کوئی ایک دم فیصلہ کر لے کہ یار ہم نے ماں باپ کا کہنا نہیں مانا، ماں باپ کو تکلیف دے رہے ہیں، ناراض کر رہے ہیں، تو ہماری ساری عبادتیں رکی ہوئی ہیں، اس کی بھی حد ہے۔ ایک ہے اطاعت۔ اگر کسی کے ماں باپ شریعت مصطفیٰ کے خلاف کام کراتے ہو، مثلا یہ کہیں بیٹا تمہاری شادی ہے، اپنی شادی میں بینڈ باجے لاؤ، ڈی جے، ڈھول، تاشے، گاجے باجے، تمام شیاطین جو خرافات ہیں ان سب کو کرو۔ اس وقت اگر اس نے اپنے باپ کا کہنا نہیں مانا تو یہ نافرمان ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ نافرمان نہیں ہوگا شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں۔ اب نبی فرماتے وہ ہے جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا، جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا، جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، جو اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے۔ میں آ جاؤں تو مجھے نوٹ دے رہا ہے، کوئی اور حضرت آ جائے تو انہیں بھی نوٹ دے رہا ہے،
اگر کوئی شاعر صاحب آ جائے انہیں بھی نوٹ دے رہا ہے، اچھی بات ہے، نوٹ دو، دینا اور لینا دونوں سنت ہے، مگر طریقہ بھی سنت رہنا چاہیے۔ میں یہی پہ یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ پیغام لے کر کے جاؤ، اگر تمہاری ماں ناراض ہے، تمہارا باپ ناراض ہے، اگر ماں باپ ناراض ہے تو تمہارا یہ لینا اور دینا دونوں بیکار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ بڑی ذمہ داری سے بات کہہ کے جناب تلوار کی دھار پہ چلو، سنو، اگر کسی کے ماں باپ ناراض اور یہاں کھڑے ہو، توجہ رکھنا، اگر کسی کے ماں باپ یہاں کھڑے ہو اور مجھ جیسے ہزاروں مولانا ادھر ایک طرف لائن میں کھڑے ہو، توجہ رکھنا، اور تم اپنے ماں باپ کے نافرمان ہو، ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے ہو، ماں باپ ناراض ہیں، اب تم ان سے دعائیں کرو، حالانکہ ان کی دعائیں مقبولیت کے دروازے پر پہنچتی ہیں، مگر تمہارے حق میں کسی کی دعا قبول نہیں ہوگی، اس لیے جب تک ماں باپ راضی نہ ہو جائے کسی کی دعا تمہارے حق میں قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ سمجھ میں آئی بات؟ میں کو تھوڑا بھیا حساب سے کرو، اپنے حساب سے، لیکن آج ہم اپنے گریبان میں جھانکے اور دوسری آیت سنیں، ایک آیت اور، یہ بھی اس میں بھی میسج آئے گا، قرآن کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کس سے بچاؤ بولو؟ جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ مگر اب ذرا دیکھو، اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو، ایک مرتبہ تم شریعت مصطفیٰ کے آئینے میں دیکھو، تب آپ کو پتا چلے گا ہم کتنے پانی میں ہیں۔ کون اپنی اولاد پر توجہ دیتا ہے؟ کم از کم یہاں پر کئی سو باپ ایسے ہیں، کئی سو مائیں یہاں پر موجود ہیں، اب یہ کئی سو باپ اپنے گریبان میں یہ جھانکے، ان کے گھر میں بیٹیاں بھی ہیں، ان کے گھر میں بیٹے بھی ہیں، مگر اپنے کارنامے دیکھے، اپنا چال و چلن دیکھے، اپنا طور طریقہ دیکھے، پھر دوش دیتے ہیں زمانے کو کہ معاشرہ بگڑ گیا ہے، ماحول بگڑ گیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کم سے کم 50 لوگ نہیں، کئی 100 لوگ ایسے ہیں جن کی جوان بیٹیوں پر موبائل ملے گا، جن کی کواری بیٹیوں پر موبائل ملے گا۔ اسی باپ سے ذرا پوچھو، او باپ تو بتا، ہم نے اپنی بیٹی کو موبائل دیا ہے، ارے موبائل کی کیا ضرورت تھی؟ ہماری بیٹی کس سے بات کرے گی؟ کبھی تم نے سوچا ہے ہماری بیٹی کہاں بات کرے گی؟ کبھی تم نے سوچا ہے ہماری بیٹی کیا دیکھے گی؟ کبھی تم نے سوچا ہے جو 10-10 15-15 ہزار کے بڑے بڑے موبائل ہم نے اپنی بیٹیوں کو دے دیے ہیں، آج اس موبائل نے ہمارے سماج میں آگ لگا دی ہے، آگ۔ یہی وجہ ہے ہماری بیٹیوں کے سر ننگے ہو چکے ہیں، یہی وجہ ہے ہماری بیٹی کے چال و چلن اگر چل رہی ہے تو اس کے چلنے کا ڈھنگ فلموں جیسا ہے، اس کے پہننے کا ڈھنگ فلموں جیسا ہے، اس کے کھانے کا ڈھنگ فلموں جیسا ہے، اس کے اوڑھنے کا ڈھنگ فلموں جیسا ہے۔ باپ نمازی ہے، ماں بھی نمازی ہے، باپ حاجی ہے، مگر گھر کا ماحول فلموں جیسا ہے۔ ارے مسلمان سن، ہماری بیٹی اس لیے نہیں ہوتی، ہماری بیٹی ایسی ہوتی اگر کھاتی ہماری بیٹی لیکن ڈنگ فاطمہ کا ہوتا، سوتی ہماری بیٹی لیکن ڈنگ فاطمہ کا ہوتا، چلتی ہماری بیٹی ڈنگ فاطمہ کا ہوتا، زندگی ہماری بیٹی گزارتی ڈنگ فاطمہ کا ہوتا۔ یہی بیٹی اب باپ کے گھر میں ہوتی تو رحمتیں برستی، شوہر کے گھر میں جاتی تو نعمت بن جاتی، اور جب ماں ہوتی تو اس کے قدموں کے نیچے جنت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور زاہد ملت۔ لیکن آج کہاں 50 باپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، تمہاری بیٹیوں پہ
बोलो ये बात कहाँ करेगी? अरे जरा कम से कम 3 रोटी खाते हो, 1.5 रोटी की अकल रखो। अल्लाह के बंदो जरा सोचो सोचो। अरे तुम जानते हो ये मोबाइल पे किस किस से चैटिंग कर रही है? तुम्हें पता है रात के 10-10 12-12 बजे तक अरे किससे बातें हो रही है? आज गैर मुस्लिम लड़कियां मुस्लिम लड़कों से मोबाइल के जरिए टच है। आज मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों से मोबाइल के जरिए टच है। अपने घर में गौर करो। मैं तुम्हारी बेटियों को बेइज्जत करना नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हारी बेटियों को जलील करना नहीं चाहता हूँ, अल्लाह मेरी तौबा। लेकिन सुनो, तुम्हें आईना दिखाना चाहता हूँ। ओ बाप, तेरी जिम्मेदारी है, तेरी जिम्मेदारी है, तेरी जिम्मेदारी है। अपनी बेटी के चालो चलन को देख, अपनी बेटी के खान पान को देख, अपनी बेटी को पहनने ओढ़ने को देख। आज ये जो मोबाइल दे दिया है, अरे किससे बात करने को दिया है, किससे बात करने को दिया है? अगर यही बेटी कुरान पढ़ती होती, यही बेटी हदीसें पढ़ती होती, यही बेटी सैयदा फातिमा की सीरत पढ़ती होती, तो कितनी बेटियां ऐसी थी जो उन फिल्म बनाने वाली औरतों के कपड़ों को नहीं अपनाती, सैयदा फातिमा के चालो चलन को अपनाती। अरे औरत का मकाम वो औरत है जिसने वलियों को जन्म दिया है, जिसने गौस को जन्म दिया है, जिसने गरीब नवाज को जन्म दिया है। मगर कान खोल के सुन लो, वो औरत बेपर्दा रहने वाली औरत नहीं थी, वो औरत फिल्मों जैसे चालो चलन वाली औरत नहीं थी, वो औरत गैर मर्दों से मोबाइल पर या वैसे ही बात करने वाली नहीं थी। अरे वो औरत ऐसी नहीं थी कि मोहल्ले में कुत्ते भौंकाती फिरती हो। अपने गिरेबान में झांको, नबी की हदीस सुनो। आका फरमाते हैं सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अल आकुल वालिदै वद्दयूस वरजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं उर्से जायद मिल्लत से ये पैगाम लेकर के जाओ। मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी और फखरे नेपाल इनकी मौजूदगी में ये पैगाम लेकर के जाओ। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते, 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। एक तो वही है जो माँ बाप का नाफरमान है, दूसरा दयूस है, दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अरे दयूस कौन है? दयूस सुनो, दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हो, दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन करके बाहर निकल पड़ी हो, दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां गैर लड़कों से बातें कर रही हो, इस्लाम को दाग कर रही हो। अरे दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां शरीयत के खिलाफ कदम उठा रही हो और जिसकी बेटियों का पहनावा शरीयत के खिलाफ हो, उसके चालो चलन से, उसके पहनावे से, उसके रहन सहन से ये माँ बाप अगर खुश है तो ये माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता, दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। ये किसी ऐसे वैसे मौलाना ने नहीं कहा है, नबियों के इमाम ने कहा है। वरना अपनी खबर लो, अपने आप को संभालो, अपने घर को संभालो, अपने कल्चर को संभालो, अपने माहौल को संभालो। अब मैदान में आकर के अगर तुम जबान से नारा लगाओ या ना लगाओ, अपने किरदार से अगर नारा लगाओगे तो तुम दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी। साहिब मिल्लत अलैहि रहमा, उनकी एक जात थी। आज कैसे कैसे जय्यद उलमा यहाँ पर मौजूद है जो 50 आलिमों के उस्ताद। तुम्हें क्या पता दीन कैसे फैला, तुम्हें क्या पता इस्लाम कैसे फैला? तुम्हें तो बस इसने इतना ही पता, खड़े होकर नाच लिए, कूद लिए, बस। प्यारा, बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ी, बड़ी मुश्किलों के रास्ते से गुजरना पड़ा, बड़े हालात से 2-4 होना पड़ा। तुम्हें क्या पता? तुम तो ये समझ रहे हो ऐसे ही है। मैं इन नौजवानों से पूछना चाहता हूँ, कितने नौजवान ऐसे हैं अल्लाह जलसे में आकर के तो बड़े सीधे हो जाते हैं, मगर इनके शब और रोज लफंगी गिरी में गुजर रहे हैं। कितने नौजवान ऐसे
ایسے ہیں جو موبائل کے ذریعے تم ان کے بالوں پہ اگر نظر مارو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا، ان کے کپڑوں پہ نظر مارو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اللہ ذرا سوچو تو کتنے نوجوان ایسے ہیں جو ہاتھ میں وہ چوڑی اور کڑے پہنے ہوئے ہیں، وہ چین پہنے ہوئے ہیں، گلے میں چین پہنے ہوئے ہیں، ناک میں لتھنیاں ہے، کانوں میں کنڈل بھی ہے، اور اب تو کچھ نوجوان بالوں میں کنگا بھی لگانے لگے ہیں۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ زیور مردوں کے لیے ہے یا عورتوں کے لیے ہے؟ مردوں کے لیے اور زیور نہیں ہے، ارے لڑکیوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے زیور ہے۔ لیکن سنو، اب جو مرد اگر زیور پہنے وہ لڑکی تو نہیں بن سکتا، وہ چھکا ضرور بن جائے گا، وہ چھکا ضرور ہو سکتا ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا چہروں کی خوبصورتی ختم ہو گئی، چہروں کی رونقیں اڑ گئی ہیں، چہروں کا جو اچھا پن تھا وہ چلا گیا ہے، بالوں کے ٹنگ الگ ہے۔ بس مجمع میں آیا، کھڑے ہو کے نعرہ لگا دیا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کسی شاعر یا کسی مولانا نے تعریف کر دی کہ یہ تو قلندر ہے، یہ تو بڑا نیک آدمی ہے، ارے یہ تو جنتی آدمی ہے، جنتی آدمی ہے، قلندر ہے، یہ تو نیک آدمی ہے۔ آج ہمیں شرم آتی ہے۔ اللہ اللہ، ذرا سننے کی بات ہے، وہ ماں باپ جو دیوس ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتے، اور دوسرے ورجلۃ النساء، وہ نوجوان، وہ مرد جو عورتوں کی وضاقتہ بنائے ہوئے ہیں، جو عورتوں کی وضاقتہ بنائے ہوئے ہیں، وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ آج ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں، مگر ایک مرتبہ پیارے شریعت مصطفیٰ کے آئینے میں دیکھ لو۔ اللہ اللہ، آج ہمیں اگر یہ ہار ڈال دے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، آج ہمیں کوئی 10 کا نوٹ دے دے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، آج اگر ہمیں کوئی امامہ شریف دے دے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میرے رب کو دیکھو، پروردگار کو دیکھو، اس نے تمہیں ہاتھ عطا فرمائے، اس نے تمہیں آنکھیں عطا فرمائی، اس نے تمہیں پاؤں عطا فرمائے، اس نے تمہیں زبان عطا فرمائی، اس نے تمہیں پورا وجود عطا فرمایا۔ تم نے کبھی اس کا شکریہ ادا کیا؟ بولو کبھی شکریہ ادا کیا؟ ارے میرے رب نے تمہیں وہ سانسیں عطا فرمائی ہے، ایک سانس اندر جاتی ہے پھر وہ باہر آتی ہے، پھر اندر جاتی ہے باہر آتی ہے۔ ایک منٹ میں کتنی مرتبہ تم سانسیں لے رہے ہو، یہ کسی کے باپ نے نہیں دی ہے، پروردگار نے دی ہے۔ بولو کتنا شکریہ ادا کر رہے ہو؟ اتنا بڑا ناشکر انسان فجر میں خدا کو بھولا پڑا ہے، ظہر میں نہیں جاتا، عصر مغرب عشاء میں نہیں جاتا۔ ارے شکریہ ادا کرنا ہے تو کان کھول کے سن لے، 5 وقت رب کے گھر میں چلا جا، 5 وقت مسجد میں جا، فجر کی نماز پڑھ، نماز کے بعد ہاتھ اوپر کو اٹھا اور اپنے رب کا شکریہ ادا کر لے۔ ظہر کی نماز پڑھ کے رب کا شکریہ ادا کر، عصر مغرب کی نماز پڑھ کے رب کا شکریہ ادا کر، عشاء کی نماز پڑھ کے رب کا شکریہ ادا کر۔ ارے جب تو شکریہ ادا کرے گا میرا مولا بھی راضی ہوگا، رسول پاک بھی راضی ہوں گے، تیری دنیا بھی کامیاب اور تیری آخرت بھی کامیاب۔ مگر کہاں دعویٰ کرنا بہت آسان ہے۔ ابھی کوئی کہہ دے کہ کون کون نبی کا غلام، اور بڑا آسانی سے بڑا آسان کر دیا۔ کوئی کہہ دے کون کون نبی کا غلام ہے تو 10-20 کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ بھی ان کا پتہ نہیں کہ پاک ہے کہ نہیں، یہ بھی ان کا پتہ نہیں نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، یہ بھی پتہ نہیں غسل کرنے کا ڈھنگ ہے کہ نہیں، یہ بھی پتہ نہیں وضو بنانے کا ڈھنگ ہے کہ نہیں۔ اتنے لوگ کم سے کم 50 یا 100 ایسے ہوں گے جن کی 40-50 سال عمر گزر گئی ہے، مگر ابھی انہیں غسل کرنے کا طریقہ معلوم نہیں، انہیں غسل کے فرائض تک معلوم نہیں، انہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے غسل کیسے کیا جاتا، انہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے، انہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ پاک کیسے ہوتے ہیں۔ پیارو، کون سا دن آئے گا پتہ نہیں، ہم شام کو سوئے، صبح کو آنکھ کھلے یا نہ کھلے، آج سماج میں آگ لگی پڑی ہے، آج لوگ کہتے ہیں وہاں پہ یہ بربادی ہے، وہاں پہ یہ بربادی ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں جب ہماری بیٹیوں پہ اگر موبائل ہوگا ہی نہیں تو بولو کون بیٹیوں کو بات کرے گا، کون موبائل
پہ بات کرے گا. تمہیں موبائل دینے کی ضرورت کیا تھی؟ یہی وجہ ہے. اللہ اللہ پہلے کے لوگ کتنے اچھے تھے, پہلے کے لوگ کتنے پیارے تھے, پہلے کے لوگ کتنا ادب رکھتے تھے, پہلے کے لوگ ان کی نیتیں کتنی اچھی تھی, ان کی نیتیں کتنی پیاری تھی. اگر کسی کی بہن بیٹی گزرتی تھی تو ان کی نظریں جھک جایا کرتی تھی, ان کی نظریں جھکا کر کے یہ چلا کرتے تھے. بعض تو اپنا رومال ڈال لیا کرتے تھے, بعض تو اپنا چہرہ خود ڈھک لیا کرتے تھے. آج یہی نوجوان ہے ادھر جا کے کھڑے ہوتے ہیں جدھر سے عورتوں کا گزر ہوتا ہے, ادھر جا کر کے کھڑے ہوتے ہیں جدھر سے لڑکیوں کا گزر ہوتا ہے, ادھر جا کر کے اس کونے پہ کھڑے ہوتے ہیں جہاں سے بہن بیٹیوں کا گزر ہوتا ہے. وہ بہن بیٹیوں کو تکنے والوں, میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے تمہارے گھر میں بہن بیٹیاں نہیں ہیں پیارے ہیں. آج اگر ہم دوسرے کی بہن بیٹی کو تکیں گے, کل کو دوسرا ہماری بہن بیٹی کو تکے گا. اللہ اللہ ہمیں سنبھلنا ہوگا, ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا. اگر نبی کا غلام بننا ہے تو نعروں کے ذریعے نہیں, تمہیں کردار کے ذریعے بننا ہوگا, تمہیں علم کے ذریعے بننا ہوگا, تمہیں کریکٹر کے ذریعے بننا ہوگا. غلام نبی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. غلام نبی جو ہوگا سنو وہ کیا ہوگا, اگر وہ کھائے گا تو اس کے کھانے کی ادا بولے گی نبی نبی, اس کے پینے کی ادا بولے گی نبی نبی, اس کے چلنے کی ادا بولے گی نبی نبی, اس کے سونے کی ادا بولے گی نبی نبی, اس کی آر دھڑکن بولے گی نبی نبی. خدا کی قسم وہ جدھر سے گزرے گا, چاہے بلڈنگ بنائے یا نہ بنائے, چاہے مکان بنے یا نہ بنے, وہ مقبول بندہ ہوگا, وہ مقبول بندہ ہوگا. جدھر سے گزرے گا ہریالی ہریالی ہو جائے گی, اور وہ اعلان کرے یا نہ کرے مگر فرشتے ضرور کہیں گے یہ جا رہا ہے غلام نبی, یہ جا رہا ہے غلام نبی, یہ جا رہا ہے غلام نبی. اگر ایسے بنو گے تو یہاں پر بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان حضور زاہد ملت, تاجدار ختم نبوت کانفرنس, غوثیہ مسلم یووا کمیٹی, علامہ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. یہ کھوپڑی ہے نا, کھوپڑی کبھی نہیں بھر سکتی, کبھی نہیں بھر سکتی. اللہ جتنا کماتا ہے آدمی اتنے اور آگے بڑھتا ہے, اور آگے بڑھتا ہے, اور آگے بڑھتا ہے, لالچ بڑھتا چلا جاتا ہے. پیارے دین کے راستے کو ہرگز نہ چھوڑنا, دین کے راستے کو کبھی مت چھوڑنا. ایک چیز اتنی بری ہمارے اندر سما گئی ہے اس سماج میں, سنو, ایک چیز اتنی بری سما گئی ہے. اللہ تباہی کے ڈھائے پہ جا کر کے ہم کھڑے ہو گئے, پتہ نہیں کب گر جائے اس کے ساتھ میں ہم بھی گر جائیں. اتنے لوگوں, سنو, تم نے کبھی ایسا مرد دیکھا, ایسا انسان دیکھا, مرد ہو یا عورت, ایسا انسان دیکھا جس کا بھائی مرا ہوا لیٹا ہو اور وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہو؟ کبھی دیکھا تم نے؟ بولو. کم سے کم 40% آپ لوگوں میں ایسے ہیں. آپ کہیں گے کیا بات کر رہے ہیں؟ بے شک پیارے, ذرا دیکھو تو ہم ہیں کہاں. جس کا بھائی مرا ہوا لیٹا ہو اور وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہو, کون ہے ایسا؟ یہ گریبان میں جھانکنا اور توبہ کر کے اٹھنا فخر نیپال یہاں پر موجود ہیں. اللہ ان کے عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور زاہد ملت کے فیوز و برکات سے ہم سب کو خوب مالا مال فرمائے. یہاں سے یہ پیغام جو اٹھا کے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں, کون ہے ایسا جس کا بھائی مرا ہوا لیٹا ہو اور وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہو؟ اب ذرا چھانکنا, 40% لوگ. اور اگر تم زیادہ بھی فیصلہ کر سکتے ہو کہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, وہ کون ہے؟ قرآن کی آیت پڑھتا ہوں,
तुम्हारे घर में भी कुरान 99% वो आदमी है, उलमा के सीनों में भी कुरान है। कुरान की आयत सुनो और अपने आप को देखना, और आज के बाद तौबा करके जाना, तवज्जो से सुनना, तौबा करके जाना। अब हम बहुत कूद लिए हैं, हम बहुत खेल लिए हैं, आज दुनिया हम पे कूद रही है, आज दुनिया हम पे खेल रही है। जब हम नबी का दामन पकड़े हुए थे, हम थोड़े थे लेकिन मैदान में आते थे, दुनिया हमसे घबराया करती थी, इसलिए पक्के सच्चे नबी के गुलाम थे। वो कौन है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है? मैं कुरान की आयत पढ़ता हूँ, मफहूमन उसका तर्जमा करूंगा। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लामा अखीही मैतन फकरीतुमू। अल्लाह अल्लाह सुनो, ओ आज जो हम हैं, कितने मुसलमान ऐसे हैं जो एक दूसरे की गीबत करते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं, चुगली करते हैं। बोलो कितने लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे की बुराई करते हैं, गीबत करते हैं, चुगली करते हैं, और वो समझता है मैंने कुछ भी नहीं किया, वो सोचता है मैंने कुछ भी नहीं किया। अगर किसी दूसरे ने ये कह दिया अरे क्यों उसकी पीठ पीछे बुराई कर रहा है, तो वो कहता है क्या मैं सच नहीं कह रहा हूँ, वो ऐसा है नहीं। तो सुनो, अगर मेरे अंदर वो ऐब है और वो उस ऐब को मेरी पीठ पीछे बयान कर रहा है, इसी का नाम गीबत है, और मेरे अंदर वो गलती नहीं है, फिर मेरी पीठ पीछे बयान कर रहा है, वो गीबत नहीं बल्कि वो तोहमत है, वो तोहमत है। अब गीबत करने वालों सुनो, चौराहों पे खड़े होकर के तेरी मेरी बुराई करने वाला सुनो, किसी को मुद्दा बना लेते हो और बुराई करने लगते हो। कान खोल के सुनो, कुरान में मौजूद है। अल्लाह फरमाता है आपस में एक दूसरे की गीबत मत करो। क्या कोई पसंद करेगा कि मरे हुए भाई का गोश्त खाना? मतलब ये है अगर कोई गीबत करता है, कोई चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। ज़बान खोलेगा कोई आज के बाद? बोलो, किसी की गीबत करेगा, किसी की चुगली करेगा? नहीं। कुरान पूछो उलमा से, अपने घर में जाके देख लेना। वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीही मैतन फकरिहतुमू। अल्लाह मफहूम इसका बता रहा हूँ, अगर कोई एक दूसरे की गीबत करता है, एक भाई दूसरे भाई की बुराई करता है, चुगली करता है, तो ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। बोलो क्या कोई पसंद करेगा? प्यारे तौबा करके उठना। उर्से ज़ाहिद मिल्लत में यूं समझ लो ये एक रात का मदरसा है। ये छोटी छोटी बातें जो हमारे अंदर ऐसी है जो हमारे आमाल को भी बर्बाद किए हुए हैं और हमारी दुनिया को, हमारी आखिरत को, दोनों को बर्बाद किए हुए हैं। आज लोग कहते हैं हम दुआएं कर रहे हैं फिर भी कामयाब नहीं हो रहे हैं। अरे बहुत सारे हम मेहनत कर रहे हैं फिर भी कामयाब नहीं हो रहे हैं। मगर तुमने कभी सोचा, मैं कुरान की आयत पढ़ूंगा, तुमने कभी सोचा 100 मरतबा अगर आदमी बोलता है तो 50 मरतबा झूठ बोल देता है, 50 मरतबा कम से कम झूठ बोला करता है। बोलो नहीं बोलता है। और ये मोबाइल तो इसने तो बड़े बड़े मौलानाओं को भी झूठ बुलवा दिया है। अल्लाह माफ फरमाए, बोल देते हैं चाहे मुकर्रिर साहब और शाहिर साहब। अल्लाह पहले मुझे तौफीक अता फरमाए, बाद में हम सबको तौफीक अता फरमाए। पूछा कहाँ है तो है कहीं तो बता रहा कहीं, अगर है मुजफ्फरपुर तो बता रहा सीतामढ़ी, या है सीतामढ़ी तो बता रहा मुजफ्फरपुर। क्या ये झूठ नहीं है? ये भी झूठ है। एक दूसरे को बेवकूफ बनाते हो झूठ बोल करके, ये भी झूठ है। अरे माँ का रिश्ता कितना पाकीज़ा है। अगर छोटा बच्चा गोद में है और माँ छुपा रही है, बच्चा नहीं चुपता है, बच्चा रोने लगा है तो माँ अब कुरान पढ़ के लोरिये नहीं दे रही है। माँ को भी झूठ का सहारा लेना पड़ा। माँ कह रही है बेटा चुप जा, देख बंदर आ गया, चुप जा, देख सामने बिल्ली खड़ी
ہے، دیکھ وہ کتا ہے، دیکھ وہ الو ہے، ارے چپ جا، میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا وہاں بندر ہے، وہاں کتا ہے، وہاں بلی ہے؟ یہ بھی جھوٹ ہے۔ اب بولو صبح سے شام تک کتنی مرتبہ جھوٹ بولتے ہو؟ عرس زائد ملت میں یہ قرآن کی آیت سنو، اللہ فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب مجھے کہہ لینے دیا جائے، اگر جس بندے پر صبح سے شام تک 50 مرتبہ اللہ کی لعنت پڑ جائے، اللہ کی لعنت پڑ جائے، اس کے گلے میں اللہ کی لعنت کا ٹوک پڑ جائے، بولو وہ کیا کامیاب ہو سکتا ہے؟ وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرو، اپنے پاؤں کی حفاظت کرو۔ ایک چیز اور ایسی ہے، اللہ معاف فرمائے، بولو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ ہاں ماشاء اللہ، ہاں کیونکہ انہی کے سلسلے تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہے، ان کا عرس تو دوسرے موقع پہ آئے گا 20 مارچ کو الحمدللہ۔ سمجھے کہیں کوئی یہ سمجھ لیں کہ شاید آج، ویسے سارے بزرگوں کا عرس ہی ہوتا ہے، سمجھ میں آ رہی، لیکن اصل تاریخ ان کی 20 مارچ کو ہے، ہاں 20 مارچ کو۔ لیکن سنو بات وہیں پر پہنچو، آج ہم نے اچھا یہ بتاؤ، میں زیادہ تیز تو نہیں بول رہا ہوں؟ نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی کہیں ایسا میں زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے سب کے؟ الحمدللہ بولو، الحمدللہ، عمل کرو گے بولو الحمدللہ بولو۔ میں کہاں ایک طالب علم ہوں، بڑے بڑے علماء، مگر میرے لیے شرف ہے، میرے لیے یہ یوں سمجھ لی ان کی طرف سے انعام ہے کہ میں ان کے سامنے بول رہا ہوں، اللہ مجھے بھی اچھا فرمائے، بولو آمین۔ اب سنو، ایک ہے حسد، یہ تو کھا لیا ہے، اس نے تو کھا لیا، اتنا جلن، حسد، کینہ، بغاوت، پتہ ہی نہیں چلتا کون دوست ہے کون دشمن۔ آستین میں پلنے والا دوست دشمن ہو سکتا، پہلے دوست دوستی کرتے تھے، اللہ اس کی بہن کو سگی بہن کی طرح سمجھتا تھا، اس سگی بہن اس کے دوست کی بہن سگا بھائی سمجھتا، اور آج یا تو دوستی کرے گا بہن بیٹی کے چکر میں، بیوی کے چکر میں، یا مال کے چکر میں، یا کہیں نہ کہیں دھوکہ دینے کے چکر میں۔ اگر کسی کا کاروبار اچھا چلے، بس اسے بخار چڑھنے لگا، اسے بخار چڑھنے لگا، معلوم ہے نیکیوں کو حسد ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ مگر کہاں غور کرتے، کہاں اپنے اوپر توجہ دیتے؟ آج ساری غلطیاں سر سے لے کر کے پاؤں تک اپنے آپ کو دیکھ لو، ایک مرتبہ شریعت مصطفیٰ کے آئینے میں دیکھ لو، ہماری زبان ہم کتنا جھوٹ بول رہے ہیں، ہماری آنکھیں کتنا غلط دیکھ رہی ہیں، ہمارے ہاتھ کتنے دوسرے کی ہمدردی کے لیے اٹھ رہے ہیں، ہمارے پاؤں کتنے شریعت مصطفیٰ کی طرف چل رہے ہیں، مگر کہاں ہے؟ ایک مرتبہ دیکھو ہم کتنے پانی میں ہیں پیارے، مگر حرام ملے، حلال ملے، دولت اکٹھی ہو جائے، روپیہ اکٹھا ہو جائے، بھلے بھال چولہے میں جائے کوئی، اور اب تو کھوپڑی اتنی خراب، اب تو حالات اتنے برے ہیں۔ سنت رسول، نکاح جانتے ہو کیا ہے؟ سنت رسول کرنے کے لیے جا رہا ہے، مگر باز اتنا ظلم پر اتر آیا ہے، بالکل بھکاری بن چکا ہے۔ آج 50 لڑکیاں اپنا کلیجہ تھامے بیٹھی ہیں کہ فلاں مالدار کی بیٹی کا رشتہ پہلے ہو گیا کیونکہ اس کے باپ کے پاس جہیز زیادہ ہے، اور لڑکے والے آج بھک منگے ہو گئے ہیں، بھک منگے پیدا ہو گئے ہیں۔ اللہ نے مال و دولت
लगती है, मगर फिर भी 3-4 बीघे अगर जमीन है या थोड़ा सा कारोबार है तो कोई 4 पहियों की मांगता है, कोई बुलेट मांगता है, कोई 2 पहियों की मांगता है, कोई 1-1 लाख रुपया जहेज मंगनी में मांगता है, पहले बात करने में मांगता है। ना कोई लड़की देखता है, ना कोई लड़का देखता है, ना कोई हसब और नसब देखता है, ना रंग और रूप देखता है, ना दीन देखता है, ना पर्दा देखता है। अरे कुरान की आयत तुमने नहीं पढ़ी है, अल्लाह फरमाता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, औरतें मर्दों का लिबास है और मर्द औरतों का लिबास है। इसकी कई तशरीह है। एक तो ये भी है कि कुरान ने जो इस आयत में लिबास कहा है, ये क्यों कहा है, जोड़ा क्यों नहीं कहा, बीवी औरतों को बीबी क्यों नहीं कहा, मर्दों को शौहर क्यों नहीं कहा। लिबास का काम है जिस्म को ढक लेना। ऐसी लड़की तलाश हो जो ऐबों को ढक ले, उधर लड़का ऐसा हो जो लड़की के ऐबों को ढक ले। दूसरी बात बताने में जा रहा हूँ, ज़हन के करीब करना है। कुरान ने जो कहा है लिबास है, तुम अपने लड़के के लिए अगर लड़की ढूंढो तो कैसी लड़की हो, और लड़की के लिए लड़का ढूंढो तो कैसा लड़का हो। जिस लिबास हो लिबास, मतलब ये है अगर तुम मार्केट में अपना लिबास देखने जाओ, तुम्हें पसंद आ जाए, अब तुम उसे उतारो, खोल करके अगर देखो, उसमें अगर कोई कट मिले, उसमें कोई दाग धब्बा मिले, किसी तरीके से फाल्ट मिले, बोलो उसे अपनाओगे? नहीं अपनाओगे। इसीलिए कुरान ने कहा है अगर लड़की को देखो तो पहले देख लेना कि उसमें कोई कट ना हो, कोई फाल्ट ना हो। अरे कट का मतलब क्या है? कपड़ा तो हमने फैला करके देख लिया तो हमें पता चल गया, लेकिन लड़की में कट का मतलब क्या है? लड़की में कट का मतलब यह है अगर कोई लड़की बगैर दुपट्टे के घूमती है तो इस्लामी एतबार से कट है। अगर कोई लड़की मोबाइल चलाती है, गैर लड़कों से बात करती है, इस्लामी एतबार से कट है। अगर कोई लड़की बेपर्दा घूमती है, इस्लामी एतबार से कट है। अगर कोई लड़की फैशनीले कपड़े पहनती है, इस्लामी एतबार से कट है। कोई लड़की ब्यूटी पार्लर पे जाकर के भवे बनवाती है, इस्लामी एतबार से कट है। ऐसी लड़की ना लाओ, ऐसी लड़की लाओ जो नमाज पढ़ने वाली हो, कुरान पढ़ने वाली हो। ऐसी लड़की लाओ जो पर्दे से रहने वाली हो। ऐसी लड़की लाओ जो शर्म हया गैरत वाली हो। ऐसी लड़की लाओ जो फातिमा नहीं बल्कि कनीज़े फातिमा हो। जहेज लाए या ना लाए, मोटरसाइकिल लाए या ना लाए, कार लाए या ना लाए, मगर जब आए तो फातिमा की जिंदगी लेकर आए, फातिमा का चालो चलन लेकर के आए, फातिमा का तौर तरीका लेकर के आए। ऐसी लड़की आएगी चाहे हो ना हो, तुम्हारे घर में रहमतों की बारिश शुरू। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर ज़ाहिदे मिल्लत, फैज़ाने हुजूर फ़ख्रे नेपाल, ताजदारे ख़त्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस, हुजूर सैयदना हज़रत उमर फारूक आज़म। एक छोटा सा वाक़या ज़हन में, इजाज़त हो तो बता दूं? जी जी जी, इजाज़त है? 1 घंटा और हज़रत उमर रज़ी 2 घंटा सुबह तक जाने दो। अल्लाह, रात को घूम रहे हैं, सर्वा देखे का टाइम कोई न भूखा दो। तो नहीं हाँ, सोया, मजाक नहीं, 2 घंटा। कोई मुसाफिर तो परेशान नहीं है, कोई हाजतमंद तो नहीं। रात का आखिरी हिस्सा यार एक घर से 3 बजे तक जाए ना, तवज्जो रखो। तकरीब 50 जो मिनट में जहेज के लालची है वो सुनो, आज 5-5 लाख रुपए शादियों में उठ रहे हैं। 5 लाख, जिसकी अगर 3 बेटियां हैं 15 लाख। पूरी जिंदगी कमाते कमाते, पूरी जिंदगी कमाते कमाते थक जाएगा, इकट्ठे नहीं कर पाएगा। यहाँ 20 लाख, नेपाल में 20 लाख, 40 लाख। अल्लाह के बंदो थोड़ी शर्म करो, तुम नबी के गुलाम हो। जाओ, मैं आज इन बुजुर्गों की मौजूदगी में ये सैयद ज्यादा बड़ी बात बोल के जा रहा, अपने नाना का वास्ता दे करके, अगर तुमने जहेज पर
किसी गरीब बेटी अपने घर के लिए दुल्हन बनाओगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारे घर में जहेज से ज्यादा बरकतें। आज से अहद कर लेना नौजवान। हजरत उमर को देखो, रात का आखिरी हिस्सा है, घूम रहे हैं, कोई तकलीफ में तो नहीं है। एक औरत की आवाज आई, एक औरत की आवाज आई। क्या आवाज आई? कहा बेटी, ओ मेरे लाल, तूने बकरियां दूली? ऑपरेटर से गुजारिश है कि आप लाइट को देख ले। अगर जनरेटर में तेल खत्म हो गया वो डाल दें, या किसी भाई के आने जाने से पांव से अगर केबल, रात के आखिरी हिस्से में घूम रहे थे। अल्लाह, आवाज आई, कहा बेटी, कहा जी माँ, कहा बेटी तूने बकरियां दूली, बकरियों का दूध निकाल लिया? कहा माँ निकाल लिया। कहा बेटी दिन निकलने से पहले पहले जितना दूध है इतना ही पानी मिला दे। कहा माँ क्यों? कहा बेटी तेरे बाप भी नहीं है, मुझे तेरी शादी करनी है, तेरी शादी का खर्चा खर्च। कहा माँ, हजरत उमर ने कहा दूध में पानी मिला करके बेचना जायज नहीं, क्योंकि पैसे पानी के नहीं दूध के लिए जाते, बेचना जायज नहीं। वो कहने लगी बेटी सुन, मेरे हाथ दे, और दौलत नहीं और कुछ भी नहीं, तेरी शादी कैसे होगी? कौन है जो तेरा हाथ मांगने आएगा? अरे मिला दे ताकि मैं तेरी शादी कर दूं। कहा हजरत उमर ने मना किया है। जब काम मना किया है, वो कहने लगी ओ पगली लड़की, ओ मेरी बेटी सुन, उमर कोई सुन थोड़ी रहे हैं, उमर कोई देख थोड़ी रहे हैं, उमर कोई जान थोड़ी रहे हैं, मगर उस लड़की का ईमान देखो। ओ मेरी बहनों भाइयों, ऐसा ईमान मजबूत करो। वो लड़की ने कहा ओ माँ, उमर नहीं जान रहे हैं मगर मेरा परवरदिगार तो जान रहा है, मेरा परवरदिगार को मालूम है, मेरे परवरदिगार को सब रोशन है, वो जान रहा है। अरे वो जान रहा है। जब इतना कहा मैं तेरी शादी कैसे करूंगी? बोल तेरा हाथ कौन मांगेगा? बोल तुझसे कौन शादी करेगा? तो लड़की खड़ी हो गई और खड़े होकर के कहने लगी माँ, मैं हराम के पैसों से, नाजायज दौलत से शादी करने से बेहतर समझती हूँ कि मैं जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊं, मैं निकाह ना करूं, मैं शादी ना करूं। माँ मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं दूध में पानी नहीं। हज़रत उमर दिल को लग गई, पहुंचे, नमाज पढ़ी, बीवी बच्चों को इकट्ठा किया। बहू कैसी तलाशी, अब देखो, तीनों बच्चों से कहा सुनो, मैंने ऐसे ऐसे उस लड़की में नेकी पाई है, जबकि कोई दूसरा भी तीसरा भी नहीं था। बोला कौन शादी करना चाहता? एक बेटा तैयार हो गया। कैसी लड़की ढूंढते थे, कैसी बहू ढूंढते थे, और आज बुलेट चाहिए, बुलेट, स्कॉर्पियो चाहिए, और 4 पहियों की जो गाड़ी है वो चाहिए। इधर का तो मुझे पता नहीं, हमारे इलाके में तो रिश्ता जैसे ही बातचीत हुई वैसे ही माँ को इतनी बड़ी झुमकी है सोने की, कान के कुंडल, तब माँ का कलेजा ठंडा होता है। अरे उस गरीब से पूछो प्यारे, जिसकी 3 बेटियां हो, जिसकी 4 बेटियां हो, वो कलेजा मसों से बैठी होंगी, वो कहती होंगी मौला हमें गरीब के घर में पैदा कर दिया, देखने में हम फला मालदार की लड़की से अच्छे हैं, मगर रिश्ता उसका पहले है। और नौजवानों, अगर तुमने अपने माँ बाप से ये कह दिया और तुम तैयार हो गए, ये मिशन अगर ताजदारे खत्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस से लेकर के उठे, जिसकी शादी नहीं हुई है वो ये ऐड कर ले, इंशाअल्लाह आज
سے اگر میں اپنے گھر میں دلہن لاؤں گا تو کسی غریب کی بیٹی کو لاؤں گا، بغیر جہیز کے لاؤں گا، سنت رسول ادا کروں گا، تو طریقہ بھی انشاءاللہ وہی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ یونس قادری صاحب پاکستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ توجہ رکھیے، ماشاءاللہ صحیح بتا رہا ہوں، یہ فخر نیپال صاحب اور جید علماء، انہوں نے بہت شاندار عالی شان، وہ بھی آئے نیپال سے نہیں، انڈیا سے نہیں، پاکستان سے خطیب بلایا۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ، اور یہ مت سمجھنا، میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جو ممبر شریف پہ بیٹھے ہیں نا، جن کے کپڑے سادہ ہوں گے، جن کی ٹوپی بھی ایسے ہی ہوگی، بہت زیادہ ہوں گے، مگر ان کے اندر نا میٹر بہت ہوگا۔ آپ کو معلوم نہیں ہے، بہت جید عالم حضرت اسٹیج پہ بیٹھے، جو کچھ نو عمر علماء میں سے جو سر فہرست ہے، جیسے مبارک پور شفیہ سے کچھ فارغ، اس فقیر نے بھی 1 سال دال نہیں کی کھائی تھی، حافظ ملت علیہ رحمہ کے آگے، پھر اس کے بعد ثقافت چلا گیا تھا تخصص کے لیے۔ بہرحال توجہ رکھیں، ہمارے خصوصی مہمان، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ بولو نوجوانوں، اگر شادی کرو گے تو دیندار لڑکی سے، بولو انشاءاللہ، جہیز نہیں دیکھو گے، جہیز نہیں دیکھو گے، جہیز پہ نہیں مرو گے، بولو انشاءاللہ۔ اللہ الصمد اب آ گئے ہیں، ایک بات اور بتا دوں، سننا چاہ رہے ہو؟ وہ شخص کتنا برا ہوگا، وہ شخص کس نظروں سے دیکھا جا سکتا ہوگا، کون؟ میری بہنیں بیٹھی ہیں، مگر بولوں گا پھر بھی سمجھ لینا، جو بیٹا اپنی ماں پر غلط نظر رکھے، کون بیٹا ہے وہ جو اپنی ماں کے ساتھ جیسے زنا کرے ایسا کام، کتنا غلط، توجہ ہے نا؟ جو ایک بڑی تیزی سے چل رہا وہ ہے سود، کیا چل رہا ہے بولو؟ سود، پیاز، لوگ اس کو کاروبار سمجھنے لگے ہیں، لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں ہم روپیے سے روپیہ کما رہے ہیں، پیسے سے پیسہ کما رہے ہیں، ہم گھر میں بیٹھے ہیں، موبائلوں کے ذریعے 10,000 اسے دے دیے، 2 لاکھ اسے دے دیے، 2 مہینے بعد 1.5 لاکھ لے لیے، 15,000 لے لیے، سود کھانے والوں، سود پہ لینے دینے والوں، پیاز پہ لینے دینے والوں، علماء کی موجودگی میں یہ پیغام لے کے جانا اور توبہ کر کے جانا، جو سود کا کاروبار کرتے ہیں سنو، یا جو کھاتے ہیں وہ سنے، نبی فرماتے ہیں، آقا نے فرمایا سود جو ہے، سود اس کے گناہ کے 70 درجے ہیں، 70 درجات ہیں، اور ایک حدیث میں 73 کا بھی ذکر آیا۔ اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا تمثیل کے لیے بیان کر رہا ہوں، درجات سمجھ رہے ہیں، 70 درجے ہیں، سود کا جو گناہ ہے اس کے 70 درجے، اور آقا فرماتے ہیں ان 70 درجوں میں سب سے چھوٹا والا درجہ جو ہے، سب سے چھوٹا والا درجہ، اس کا گناہ ایسا ہے، اس کا پاپ ایسا ہے، جیسے بیٹے کا ماں کے ساتھ زنا کرنا، بیٹے کا ماں کے ساتھ منہ کالا۔ آج کے بعد اگر لقمہ حرام کا منہ میں جائے تو یہ تاجدار کانفرنس کو یاد کر لینا۔ پیارے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، شام کو سوئے صبح کو آنکھ کھلے یا نہ کھلے۔ میں چند باتیں اٹھا کے دے رہا تھا، تیز کر کے آخری بات اور بتا دوں، حالانکہ ایک موضوع پر اگر بولا جائے تو کئی گھنٹے بولا جا سکتا، مگر اس لیے یہاں سے یہ باتیں بتا رہا ہوں، بہت دور دور سے لوگ آئے ہیں،
پتہ نہیں کون کیسا کیا اس کے دل پہ یہ بات لگ جائے اور ان بزرگوں کا فیضان ہو جائے، عمل کر کے چلا جائے، انشاءاللہ اس کی بھی زندگی کامیاب اور ہمارا بھی نذرانہ وصول۔ آخری بات کیا؟ شراب۔ کیا بولو؟ شراب ایسے پیتا ہے بعض بار جیسے پانی پیتا۔ شراب کا بہت چان، کہتا بیئر ہے، جب تک میں پی نہ لوں میرے جسم کی ہڑکن نہیں نکلتی۔ بعض فقہا فرماتے ہیں جیسے پیشاب ناپاک ہے ویسے ہی شراب بھی ناپاک۔ توجہ رکھنا، ویسے ہی شراب بھی ناپاک۔ ابھی حضرت علی کا نام آیا تھا، کتنا مچل رہا تھا، کتنا پیار، کتنی محبت محبوب کے محبوبوں سے ان کا جب نام آئے تو مچل جاتا ہے۔ مگر سنو، قرآن میں جا کر اپنے گھر اٹھا کر کے دیکھنا، کنز ایمان اٹھانا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ۔ اس کے شان نزول میں حضرت علی ایک چھوٹا سا واقعہ انہی کے نسبت سے، انہی کے شان، انہی کے تعلق سے لکھا، اگر اجازت ہو تو بتا دوں اور توبہ کر لینا۔ یہ اس تقریر کی میری آخری بات، توجہ ہے نا؟ 1 گھنٹہ جو شراب پیتے ہیں وہ سنے، جو شراب اپنے منہ سے لگاتے ہیں وہ سنے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہیں تالاب ہو، اس تالاب میں شراب کے قطرے ڈال دیے جائیں، شراب ڈال دی جائے اس کے پانی میں، اور وہ پانی زمین پہ خشک ہو جائے، اور حضرت علی فرماتے ہیں اس زمین پر گھاس اگ آئے، گھاس جم آئے۔ آقا علی فرماتے ہیں اب اس گھاس کو میری بکریاں چر لیں، میری بکریاں پیٹ بھر لیں گھاس کو کھا کر کے، میری بکریاں اس گھاس کو کھا لے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں علی وہ آئے کہ ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیے گا، ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیے گا، اور تم ہو جس منہ سے اللہ کا نام لیتے ہو اسی پہ وہ شراب لگاتے ہو، جس منہ سے رسول اللہ کا نام لیتے ہو اسی منہ سے شراب لگاتے ہو۔ پیارو، آج کے بعد توبہ کرو، عہد کرو، وعدہ کرو ان تمام باتوں سے۔ تاجدار ختم نبوت کانفرنس کے موقع پر اور ان علماء کی موجودگی میں ہم عہد کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، مگر ان ہاتھوں کو گواہ بناؤ۔ ہاتھ اٹھا کر کے سب لوگ توبہ کرو، ہاتھ اٹھاؤ سب لوگ، ہاتھ اٹھا کر کے توبہ کرو، بولو یا اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ آج کے بعد یہ جتنا کچھ سنا اس سب پر ہم عمل کرتے ہیں، بری چیزوں سے توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما۔ میرے ساتھ میں پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔